اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے. اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے. اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں. دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں. عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں. اتنی محنت کے کام ہیں یہ. ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے. کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. وہ عورتوں سے پوچھو ذرا، جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا، بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں. کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے. نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے. تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا، تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا. لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے. دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان. اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے. میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر. صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی. اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں. وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے. وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا. تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں. تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو. جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. آسان رکھا. اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے. یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی. 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں. ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا. کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے. ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے. لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے. ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی. اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو. میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے،
بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کریں. ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے. لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے ہیں؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو. ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی. وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کو. دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے. مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگھنے لگے. اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا. اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے. اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں. پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں. وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے. لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا. لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں. وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں. وہ ان کا تقویٰ تھا. آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ. آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے. بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو. پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی. آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا. آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے. پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا. جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں. ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. یہ کون کہہ رہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں. عزیزان گرامی میں وہ خاطر کہ ایک حدیث میں ملتا ہے بے نمازی کو 15 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا جائے، 15 قسم کی. اس میں سے 5 دنیا میں ہی ملتے ہیں، 5 اسے قبر میں ملتے ہیں اور 5 حشر میں ملتے ہیں.
بڑا عذاب تو اس میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھانے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے جس وقت وہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اسے بہت زیادہ خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے۔ بے نمازی مرنا نہیں چاہتا، بہت خوف کے ساتھ مرتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا بہت ڈر کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عذاب دنیا مرنے کے وقت اسے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پر ایسا بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت شیطان روح نکلنے کے قریب آئے گا اور اسے اپنی عبادت کے لیے کہے گا تو وہ بندہ اس کی عبادت کر جائے گا اور کافر ہو کر کے مر جائے گا، کبھی کبھار ایسا۔ باقی رہی بات، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت کو ہلکے میں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ موت کے وقت ایسی سختی ہوتی ہے، اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کو لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم۔ ایسے وقت ایمان کی حفاظت بہت سخت معاملہ ہے، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں۔ نماز اس کے لیے سکون بھی پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قبر میں بھی اس کے لیے سکون لاتی ہے نماز، حشر میں بھی اس کی سفارش کرتی ہے نماز۔ یہاں تک کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے، یہ وہ ٹکڑا جو مسجد میں سجدہ کرتے ہو یہ تمہارے غم میں روتا ہے، غم میں روتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مسجد کا وہ مصلی جہاں پر تم سجدے کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، مولا آج وہ بندہ گیا ہے جس کی پیشانی سے مجھے ٹھنڈک تھی، تیری عبادت کرتا، تیرے سجدے کرتا، مجھے زمین کو ٹھنڈک تھی، مولا میری سفارش پر اس کو تو بخشش فرما دے۔ زمین سفارش کرتی ہے، بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے نمازی تو کیسے کہا گیا، قبر دباتی سب کو ہے، نمازی جب قبر میں آتا ہے تو فرمایا گیا اسے قبر ایسے دبوچ لیتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پا لینے کے بعد دبا لیتی ہے، اپنی باہوں میں جس طرح سے اسے دبوچتی ہے، بھینچ لیتی ہے۔ تو فرمایا گیا نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے محبتوں سے گھیر لیتی ہے، محبتوں سے گھیر لیتی ہے، جیسے بچے کو صبح سے اگر ماں نے نہیں دیکھا، شام میں آیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ میرے عزیزو نماز قائم رکھو، جس طرح تمہارے لیے زندگی میں کھانا پینا کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہو، اس سے زیادہ ضروری سمجھو میری نمازیں ہیں۔ کھانا کھا لیا، ہضم ہو گیا، یہ سب چیزیں دنیا میں چلی جائیں، نماز چھوڑا تو برسوں کھڑا رہنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر میں جھیلنا پڑے گا۔ آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، رات کو کھائے بغیر کیوں سو گیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں تو نے آملیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تو اہتمام تم کرتے ہو، ناشتے کی فکر ہے، سونے سے پہلے آپ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کل صبح ناشتے میں اٹھنا ہے تو کیا کیا چاہیے، روٹی چاہیے، آملیٹ چاہیے، پاؤ چاہیے، بریڈ چاہیے، انتظامات تو کل کی بھوک کے آج کر رہے ہو، جبکہ وہ چیز تمہیں پوچھی بھی نہیں جائے گی۔ حلال اگر کھایا ہے تو اس کا حساب کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو نماز اگر ترک کیا، ایک ایک نماز کے بارے میں کتنی دیر تک کھڑا کیا جائے، بہت دیر تک کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک استاد مصر میں ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاملہ تو ایگزام کے پہلے اپنی آئی ڈی وغیرہ جمع کی جانی ہوتی ہے، پیپر جمع کرنا رہتا ہے ایگزام سے پہلے، تو اپنی ساری چیزیں لے کر کے پہنچنا تھا۔ ہم ہاسٹل سے نکلے، جب کالج میں پہنچے جہاں پر درس ہوتا ہے، کلیہ اس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہمارے جو استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو بہت نظر سے دیکھتے تھے، سب کو پہچانتے، حالانکہ سینکڑوں کی تعداد۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، سارے لوگ جمع تھے، تو پہنچنے میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ 10:15 یا 10:20 پر پہنچے، آئے، اور جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں سامنے کیا اور کہا لاؤ تمہاری جو آئی ڈی ہے، پیپر ہے، سب جمع کیا۔ ان کا نمبر میرے ہی پیچھے تھا، ان سے کہا سائڈ میں کھڑے رہو۔ دوسرے اور سارے لوگوں کو سنتے رہے، سب کو لیے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، ہم انتظار کرتے رہے۔ یہ آئے ہیں 10:30 بجے سے 2.5 گھنٹے کی قریب ہو گئے، ان کی نہ وہ آئی ڈی لے رہے نہ پیپر لے رہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، تب انہوں نے وہ پیپر لیے اور تنبیہ کیا، کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ 10-15 منٹ ہوئے یہی تمہارا گناہ ہے نا، تم تو سوچ رہے ہو کہ میں لیٹ سے آیا اس لیے مجھے اتنی دیر کھڑا کیا گیا۔ استاد نے ہمیں یہ فرمایا کہ بیٹا یہاں 15 منٹ لیٹ آئے تو 2.5 گھنٹہ کھڑا کر دیا میں نے، اور یہ تنبیہ کرنے کے لیے
کہ ایک نماز اگر ترک کرو گے تو 100 سال کھڑا کر دیا جائے گا. تمہیں 2.5 گھنٹے میں کتنی بے چینی ہوئی, بار بار گھڑی دیکھتے تھے, بار بار بھوک کی شکایت, پیشاب کی شکایت, کیا کیا شکایتیں لے کر کے کھڑے ہوں گے نا. اس دن دل کو یہ بہت بات لگی, کہا کہ کچھ ایسی مثالوں سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا نہیں تھا. میرے عزیزو, حقیقت بات ہے, ریئل جب کھڑا ہونا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ انتظار کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تیرا حساب ابھی ہوگا ہی نہیں, شروع ہی نہیں ہوگا, ابھی اور کھڑے رہو, اس لیے کہ تمہاری نمازیں بہت ساری باقی ہیں. تم یہ سوچتے تھے نا ابھی تو ٹائم بہت ہے زندگی میں, بعد میں دیکھ لیں گے, کر لیں گے قضا. ٹھیک ہے, کھڑے رہو. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. 1000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے, 10,000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہا جائے گا اللہ تمہارا حساب دیکھتے. کیا اس سخت موسم میں وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہو اور زمین پیتل کی ہو, تانبے کی ہو, کھڑے ہونے کی سکت ہے ہمارے اندر, طاقت ہے. وہاں بے چینی کا حال اتنا برا ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں, کسی کا پسینہ کمر تک, کوئی گردن تک ڈوبا ہوا. اور گرمی کا حال یہ ہے کہ ان کا بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. لیکن موت نہیں آنی ہے, موت نہیں آئے گی, سب طرح کے عذابات جھیل لو. کچھ اہل محشر بدبو سے بھرے ہوئے ہوں گے, ننگے ہوں گے, کچھ کی زبانیں سینوں تک لٹکائی گئی ہوں گی, کسی کی شرمگاہ پر فرشتے مار رہے ہوں گے, داغ رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے سینکڑوں سال کھڑے رہ سکو گے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. اور آج تمہارے پاس وقت ہے, نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے. صلو قبل ان تصلوا علیکم, اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھتے. پھر وہی وقت آ جائے گا کہ تم پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں. بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ 1000 گڑ گڑا کر کے کہے گا کہ مولا ایک بار دوبارہ زندہ کر, میں 2 سجدے کر کے آ جاؤں, 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں. حکم ہوگا. اب اس دنیا میں ہم نہ شہیدوں کو لوٹا رہے ہیں, نہ نبیوں کو لوٹا رہے ہیں, تیری کیا مجال. کسی کو بھی لوٹایا نہیں جائے گا, واپس نہیں آئے گا. جو ہمارے جا چکے بڑے, جو بزرگ, جو اپنے خاندانوں کے ہیں, گزر چکے, آج تک کسی کو 50 سال ہوئے ہوں گے, 40 سال ہوئے ہوں گے, کتنے سال ہوئے دفنا کر کے, کبھی وہ آئے ہمارے پاس پلٹ کر, یا چلو آج دفنایا تھا کل قبر کھول کر کے کوئی آ گیا ہو, سنا کبھی مردہ واپس لوٹ کر کے آیا ہے اور اپنی نماز روزے کرنے لگ گیا ہے؟ نہیں ہوگا. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ایک دن تم اندر بند ہو گئے تو پھر نہیں آ سکو, کبھی نہیں. نہ یہ مسجد دیکھ پاؤ گے, نہ یہ مصلی دیکھ پاؤ گے, نہ یہ اوقات تمہیں ملیں گے. آج ہی ہے تمہارے پاس وقت, اس لیے اپنی نمازیں کمپلیٹ کرو. یہ جو کچھ بھی تھی آیات بینات, مجھے آپ سب کو انذار, خوف دلانا مقصود تھا کہ اپنی آخرت کا خوف رکھو. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.